أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد. اس وقت پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں ایک بیماری ہے جس کا نام کرونا وائرس رکھا گیا ہے اور اس کو کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے. اس میں پورا ورلڈ پریشان ہے اور تقریباً 170 سے زیادہ ملکوں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے. تو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ وائرس کہتے کس کو ہیں. وائرس ایک زہریلی چیز ہے، زہریلی مادہ ہے، اس کو مہلک جراثیم بھی کہتے ہیں. اور کورونا کے معنی حالہ اور حلقے کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا کورونا وائرس. اور وائرس کی بہت سی شکلیں ہیں، کورونا وائرس کی بہت سی قسمیں ہیں. ان میں سے اس وقت جو وبائی کورونا وائرس ہے اس کو کووڈ-19 کہا جاتا ہے. اور کورونا وائرس کے بارے میں ایک نظریہ سائنس کا ہے اور ایک نظریہ اسلام کا ہے. تو سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سائنسداں اور ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جنگلی جانور کے جسم سے نکلا ہوا یہ جراثیم ہے جو پہلے جنگل کے جانوروں کو لگا، پھر وہ وائرس شدہ پرندے اور جانور ملک چین کے کوہان شہر کے بازار میں بکنے کے لیے آئے. ان کو وہاں کے رہنے والوں نے خریدا اور اسے کھایا، جس کی وجہ سے وہ کورونا وائرس انسانوں کے جسم میں منتقل اور ٹرانسفر ہو گیا. اس کے بعد اس انسان نے جس دوسرے انسان سے ملاقات کی یا ان کی محفل میں گیا یا جو اس سے ملا تو وہ اس میں منتقل ہوتا گیا. پھر وہ لوگ جو اس وائرس سے متاثر تھے یا وہ پرندے جن کے اندر کورونا وائرس کا مادہ پہنچ چکا تھا، وہ جن جن ملکوں میں گئے وہاں کورونا وائرس پھیل گیا. عالمی ذرائع ابلاغ اور عالمی صحت کے ادارے جو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بتاتے ہیں کہ اس سے 16,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس وائرس کے متعلق ایک بڑی اہم بات ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وائرس کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ 1960 میں بھی یہ وائرس پھیلا تھا. اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دہلی کے رہنے والے حکیم اجمل خان، جن کی پیدائش 11 فروری 1867 میں شہر دہلی کے اندر ہوئی اور 1927 میں وفات پائی، جن کا لقب ہی حاذق الملک اور مسیح الملک تھا. حاذق الملک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ملک میں پیدا ہونے والی بیماریوں کو پہچانتے تھے، اور مسیح الملک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا علاج بھی بخوبی جانتے تھے. انہوں نے ہی جامعہ ملیہ کو 1920 میں اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ قائم کیا اور جامعہ ہمدرد کے نام سے ایک یونیورسٹی کی بنیاد ان کے بڑے بھائی عبدالحمید صاحب نے 1882 میں رکھی. اس یونیورسٹی کو آگے لے جانے اور پروان چڑھانے میں حکیم اجمل خان نے نمایاں کردار ادا کیا. 1916 میں اس کی بلڈنگ کی تعمیر کا آغاز کیا اور وہ بے شمار دواؤں کے موجد ہیں. ان کی تحقیق یہ ہے کہ فضاؤں میں اور ہواؤں میں ایک زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے جو جانوروں اور انسان میں داخل ہو جاتا ہے اور بہت جلد بہت سے مقامات اور جگہوں میں پھیل جاتا ہے اور آن کے آن میں بہت سے لوگوں کو موت کا لقمہ بنا لیتا ہے. اور اس بیماری کا نام پہلے زمانے میں انفلوئنزا تھا، جس کی ابتدا بخار، کھانسی، سر درد اور سانس لینے میں دشواری سے ہوتی ہے. اور اس مرض کے علاج میں کوتاہی کی گئی یا غفلت برتی گئی تو یہ بیماری ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا میں بڑے تیقظ اور بیداری
اور حکمت عملی اور احتیاطی اقدامات کے ذریعہ نمٹنے کی سعی جاری ہے، حتیٰ کہ بعض ملکوں میں اس سے بچنے کے لیے قابل سزا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ الگ الگ ملکوں میں حکومتوں نے مختلف تدبیریں اختیار کی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ تو قرآن میں سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی خرابی، بربادی، فساد، وائرس رونما ہوتا ہے، اس کا سبب انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کے دھلنے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے جراثیم کو پیدا کرتے ہیں۔ جراثیم اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک مخلوق ہے، جیسے مچھر، مکھی، چیونٹی، چیونٹا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہیں، ایسے ہی وائرس کہیے یا جراثیم کہیے، اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے جسے بلا الٹرا مائکرو اسکوپ یعنی دوربین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہی جراثیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے جسم میں منتقل ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے وہ اس بدن کو بیمار کرتا ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، اور اسی کے حکم سے انسان مر جاتا ہے، اور کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے شفا پا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دے اور جسے چاہے زندہ رکھے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے چھونے سے یا کسی کے پاس بیٹھنے سے یہ بیماری پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والے صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اونٹ جو ہے میرے اونٹ کے ریوڑ میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے اونٹ کو کھجلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اونٹ کو کس نے کھجلی دیا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس بیماری کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس بیماری میں ذرہ برابر کوئی احتیاط نہ کیا جائے، آدمی جو ہے ہر تدبیر کو بالائے طاق رکھ دے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوڑ کا مرض ہو اس سے ایسا ہی بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں عقیدے کو درست فرمایا، اور دوسری حدیث میں آپ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ لہذا اس وقت جو کرونا وائرس بیماری ہے، اس میں ہمیں تدبیر کے ساتھ کام لینا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وائرس سے بھاگا جائے جیسے کوڑی سے بھاگا جاتا ہے، اور جو بھی تدبیر ہو سکتی ہے اس کے علاج کے سلسلے میں اور اس سے بچنے کے سلسلے میں اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ ہی تدبیر کے پردے پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ انسان جب تدبیر اختیار کرتا ہے تو تقدیر اپنا کام دکھاتی ہے۔ اگر کوئی تدبیر سے بالکل بے خبر ہو جائے، صرف تقدیر کا سہارا لے لے، تو یہ اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اور کرونا وائرس کا سبب کیا ہے، یہ آیا کیوں ہے، اس کی وجہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ جب پوری دنیا اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے اور اس کی نافرمانی کرتی ہے اور نیتوں کو اپنے خراب کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مصیبت میں ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔
چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پورے ورلڈ کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اور ساری ٹیکنالوجی اور سائنس اس وقت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ تو ہم تمہارے معاف کر دیتے ہیں، تھوڑے ہی سے گناہ پر ہم نے تمہارا مواخذہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ لعلہم یرجعون، کہ تم سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لہذا جو یہ بیماری پھیلی ہے، اس سے بچنے کا دو طریقہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے دو سوچ بتائی تھی کہ ایک سوچ سائنس کی ہے اور ایک سوچ جو ہے اسلام کی ہے، ایسے ہی جو ہے ایک علاج مادی ہے اور ایک علاج روحانی ہے۔ مادی علاج میں تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور پیر منہ کو بار بار دھویا کرے، جب اپنے گھر سے باہر جائے اور دوبارہ واپس آئے گھر میں تو فوراً ہاتھ دھو لے، ہو سکے تو منہ بھی دھو لے، پیر بھی دھو لے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے پرہیز کرے اور بوسہ لینے سے پرہیز کرے۔ ان سب امور کو اختیار کرنا چاہیے۔ حکومت نے جو تدبیر بتائی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک جگہ جمع نہ ہو، چاہے وہ مذہبی جگہ ہو یا غیر مذہبی جگہ ہو یا راستے ہوں، اسی وجہ سے بہت سی دنیا کی فلائٹیں، دنیا کی اکثر کنٹریوں کی، تقریباً تمام کنٹریوں کی فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، تاکہ یہ لوگ فلائٹ میں ایک جگہ جمع نہ ہو، ٹرینوں میں ایک جگہ جمع نہ ہو۔ تو یہ سب مادی تدبیریں ہیں جن کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسلام نے بھی کچھ روحانی علاج بتایا ہے ان بیماریوں سے بچنے کا، لہذا ان علاج کو بھی اختیار کیا جائے، اور ان علاج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، گناہوں کو چھوڑا جائے، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کیا جائے، ظالم اپنے ظلم سے توبہ کرے، رشوت خور اپنے رشوت سے توبہ کرے، سود خور اپنے سود سے توبہ کرے، جھوٹ بولنے والے اپنے جھوٹ سے توبہ کریں، اور اسی طریقے سے شرابی اپنے شراب سے توبہ کرے۔ بہرحال ہر گناہ سے سارے انسانوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ استغفار کثرت سے پڑھا جائے، کیونکہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے، ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ہر تنگی میں اس کے لیے کوئی بہترین راستہ نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يرد القضاء الا بالتقدیر، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی بھی نہیں بدلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ گھروں اور مسجدوں میں انفرادی طور پر بھی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور دعا میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو مسنون دعائیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انہی دعاؤں کو پڑھا جائے۔ مثلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دوسری دعا حدیث میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تیسری دعا حدیث پاک میں اللہم آتنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی سمعی۔ اسی طریقے سے چوتھی دعا قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایسے ہی ایک دعا قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں میں کہ غیر مسنون وظائف اور معمولات کو ہوا نہ دے جس کا قرآن میں یا حدیث میں اسلام میں ثبوت نہیں ہے، جیسے وقت مقرر پر اذان دینے کا معمول بنا لینا، اسی طریقے سے ایسے وظیفے پڑھنا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پانچواں علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قرآن کریم میں لکھا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ ہی مجھے دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اور چھٹا علاج یہ ہے کہ موت سے بالکل نہ ڈریں، اس لیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ نہ ڈریں، نہ لوگوں کو ڈرائیں، نہ افواہ پھیلائیں، نہ افواہوں پر دھیان دیں۔ قرآن میں ہے کہ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ جب اجل آئے گی تو نہ آگے اور نہ پیچھے ہوگی۔ قرآن میں ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تو تم سے مل کر رہے گی۔ لہذا تدبیریں سب اختیار کی جائیں، لیکن موت کے سلسلے میں اور بیماری سے شفا کے سلسلے میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ اور ساتواں علاج یہ ہے کہ صدقہ دینے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ان الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بلاؤں کو دفع کرتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 1044 فادعوا اللہ فکبروا وصلوا وتصدقوا، کہ اللہ سے خوب دعا مانگو، نماز پڑھو، اس کی بڑائی بیان کرو اور صدقہ دینے کا اہتمام کرو۔ اور آٹھواں علاج یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور بہت سے بیمار ایسے ہیں جن کے پاس دواؤں کا کوئی نظم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحمان انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر یعنی لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مصیبت کے وقت بھائی بھائی کو نہ چھوڑے، بلکہ اس کا یہ چھوڑنا ظلم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ لہذا ہمارے ملی فاؤنڈیشن نے بھی ایسے بیماروں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے کمر کسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد